یا علی ایمان کیا تو قلب ہے ایمان کا یا علی ایمان کیا تو قلب ہے ایمان کا مظہر ذات خدا جلوہ ہے تیری شان کا مظہر ذات خدا بائے بسم اللہ کا نقطہ وہی نقطہ ہے تو بائے بسم اللہ کا نقطہ وہی نقطہ ہے تو بند جس نقطے میں سارا راز ہے قرآن کا یا علی ایمان کیا درود و سلام کائنات ان کے بابا پر، ان کے شوہر پر، ان کے بیٹوں پر بلند کرنا ہے سلام۔ سب سے پہلے میں اپنے خان والے کی طرف سے اور ان کے خان والے کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مرحوم کے درجات سے ان پر جواہر معصومیہ میں مرحوم کا شمار بلندی درجات کے لیے بلند کرنا ہے سلام۔
اللہ کرے غریب رحمت ان کو اللہ کرے غریب رحمت ان کو اس بزم میں کی جگہ خالی ہے رونے محمد وآل محمد صبر کے سامنے باطل کی حکومت صبر کے سامنے باطل کی حکومت نہ رہے جو تمہوں میں بھری تھی وہ رونق سبحان اللہ سبحان اللہ درود اللہم صلی علی محمد وآل محمد
یہ بات کافی ہے، بس مت کے لیے یہ بات کافی ہے، بس مت اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نکھارا نہیں گیا چہرہ کسی کا اتنا نکھارا نہیں گیا، چہرہ کسی کا اتنا نکھارا نہیں گیا، زانو سے شہر کے حل کو اتارا نہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. چہرہ کسی کا اتنا نکھارا نہیں گیا،
چہرے سے بھی روب ہمارا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ چہرے سے بھی روب ہمارا نہیں گیا چہرے سے بھی روب ہمارا نہیں گیا ضرب علی نے کوٹ دی ملحب کی ہڈیاں ضرب علی نے کوٹ دے ملحب کی ہڈیاں بہر ودا یہ شعر دوبارہ نہیں گیا بہر ودا یہ شعر دوبارہ نہیں گیا بہر ودا یہ شعر دوبارہ نہیں گیا تیرے علی کی تیز نگاہی بھی خوب تھی تیرے علی کی نگاہی بھی خوب تھی مومن ادو کی پشت میں مارا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مومن ادو کی پشت میں مارا نہیں گیا مومن ادو کی پشت میں مارا نہیں گیا شہر طرح طرح سے سجائی ہے کربلا شہر طرح طرح سے سجائی ہے کربلا ایسے کسی دلہن کو سنوارا نہیں ایسے کسی دلہن کو سنوارا نہیں گیا مقبل میں سر بلند رہا اس کا حوصلہ نے دیکھے آسمان کو اتارا نہیں گیا نیزے سے آسمان کو اتارا نہیں ایک دو پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد اتارا نہیں گیا حلف میں یزید سے آئے ہیں سلام حلف میں یزید سے آئے ہیں سلام لیکن یہاں سے
ہمارا نہیں گیا چہرہ کسی کا اتنا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دو لوگ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد صدا نظر میں تمنا سیدہ رکھنا صدا نظر میں تمنا سیدہ بچھان فرش عزا گھر میں تازیہ رکھنا بچھان فرش عزا گھر میں تازیہ رکھنا یہ ہے زینب یہ آرزو میں بتو بہت سنبھال کے سرمایہ ادا سنبھال کے سرمایہ ادا یہ جان لینا کہ جنت بلا رہی ہے تمہیں قدم جو اپنے کبھی سوئے نینوا جو اپنے کبھی سوئے نینوا رکھنا بس اتنی بات تھی ہر سے دوستی نہ ہوئی علی کا جو نہیں کیا اس سے واسطہ رکھنا علی کا جو رکھنا علی کا جو نہیں کیا اس سے واسطہ مخالف سے دوستی توبہ نجاستوں سے ضروری ہے فاصلہ سبحان اللہ سبحان اللہ
ہے فاصلہ رکھنا خدا ہی جانے ہوا کیا ہے بات کرب والا ستم نے چھوڑ دیا گھر میں آئینہ ستم نے چھوڑ دیا گھر میں آئینہ رکھنا علی نے جس طرح پلٹا ڈوبے سورج کو نصیریوں سے بچا کر یہ معجزہ نصیریوں سے بچا کر یہ معجزہ رکھنا سدا نظر میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ. حکمت اور سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی بات کروں وہ سید نازل رضا نے وہ سید شاکر سے کرتے
दे सकता है करमटना, उठा सकता है सर को, दम तोड़ता है बंद किए हृदय को, दम तोड़ता है बंद किए हृदय को, सूजे हुए पाँव में है दो बेड़ियाँ भारी, शानों की रस्म खून से आलूद है सारी, नागाह कनीज़ा के करीब ये पुकारे, यूसुफ जिसे कहती थी यही है वही वाली, यूसुफ जिसे कहती थी यही है वही वाली, इससे खबरे हजरते शबीर की पूछो, फिर शौक से उस ख्वाब की ताबीर को पूछो, फिर शौक से उस ख्वाब की ताबीर को पूछो, माथे पे रखे हाथ झुकी दे खुशी माँ, कहने लगी मुड़कर तरफे आप दे दिशा आका बजा लाती हूँ ऐ यूसुफ जिंदा, हजरत ने कहा खैर तो है शक्कर है आका मेरा क्या है हकीर और हज़ीर मैं सोग नशीं कुंबे का और खाक नशीं मैं सोग नशीं कुंबे का और खाक नशीं यूसुफ मुझे किस वजह से कहती है तू हर बात, वो मिस्र के हाकिम थे मैं हूँ बेकस लाचार, वो बोली बरू है नबियों है दर चेहरे से तेरे जाओ जलालत है नमोदार, सोबत में जलालत में असीरी में बला में दौड़ के यूसुफ हो तुम्ही खल्के खुदा में दौड़ के यूसुफ हो तुम्ही खल्के खुदा में, नाम आया मुसीबत का तो आबिद हुए गिरिया, फरमाया ये दर्जा तो है यूसुफ से फिरोजा, घर से गए यूसुफ तो हुए मिस्र के हम निकले वतन से तो भला कर लो हुआ मेरा, यूसुफ ने ज़माने में ये महशर नहीं देखा, माँ बहनों को बलवे में खुले सर नहीं देखा, माँ बहनों को बलवे में खुले सर नहीं देखा, यूसुफ ने लहू बाप का तब मुँह पे मला था, यूसुफ में और रस्सी में कब उसका गला था, धूप
हैरान हूँ जन्नत में तो है बीवी हमारे, नामहरमों ने भी ये निदा किसकी उतारे, सुनते ही सज्जाद के आंसू बचाए, ये खुले बालों को देखा कई बारे, फरमाया ये सदमा उन्हें उम्मत ने दिया है, सरजंगे किसी हमसर ज़हरा को किया है, जिंदान में वालियो बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई इजाज़त की है लोगों से मुलाकात हुई। बहुत से चेहरे हैं जो शनासा हैं, बहुत से चेहरे हैं जो नाशनास हैं मेरे लिए। और मैंने तकलीफ इस बात की है कि हमारा भाई हमसे रुखसत हो गया। आपसे दरख्वास्त है कि पहले सूरत फातिहा सब सवाल नाज़िर रज़ा तशाकुर से सकीना के नाम से है तो मैं चाहता हूँ कि नज़र कर दूँ 4 मिसरे शहज़ादी के हवाले से। उसके बाद बिछड़ के बाप से बेटी ने रोज़े आशूरा, बिछड़ के बाप से बेटी ने रोज़े आशूरा, बदल के रख दिया कर्बो बला के मंजर को। बिछड़ के बाप से बेटी ने रोज़े आशूरा, बदल के रख दिया कर्बो बला के मंजर को। वो जो एक सकीना का दामन जला था मख्तल में, जो एक सकीना का दामन जला था मख्तल में, उसी ने आग लगा दी यजीद के घर को। चला दिए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, नजर करता हूँ मैं इनमें ऐसे कतार रुबाइयाँ पढ़ी थी कि वो बस घूमने लगा दिमाग चारों तरफ क्या पढ़ना क्या नहीं चाहता था। सभी के हवाले में पढ़ा जाए, वक्त नहीं है हमारा। आज करता हूँ मैं एक चराग आंधी में जलता रह गया। सुनिएगा मिस्र, एक चराग आंधी में जलता रह गया और अंधेरा हाथ मलता रह गया। एक चराग आंधी में जलता रह गया और अंधेरा हाथ मलता रह गया। एक चराग आंधी में जलता रह गया और अंधेरा हाथ मलता रह गया। एक चराग आंधी, ये मेरा पूरा सलाम मुंतखब करके मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ मैं। एक चराग आंधी में जलता रह गया और अंधेरा हाथ मलता रह गया। एक अंधेरा और अंधेरा हाथ मलता रह गया। जिस पर एक मेहमान प्यासा रह गया, याद आता है? जिस पर एक मेहमान प्यासा रह गया, क्या वो दरिया फिर भी दरिया रह गया? जिस पर एक मेहमान प्यासा रह गया, क्या वो दरिया फिर भी दरिया रह गया? इसे पढ़ना चाहता हूँ मैं, बस ये एक मैसेज है। अर्ज करता हूँ मैं, अर्ज करता हूँ करबला ज़ैनब के दम से रह गई। मिसरा सुनिएगा, करबला ज़ैनब के दम से रह गई और करबला के दम से काबा रह गया। करबला ज़ैनब के दम से रह गई, करबला के दम से काबा रह गया। करबला ज़ैनब के दम से रह गई, करबला के दम से काबा रह गया। भाई बराबर मिसरा 4 मिसरे इनके बस ताकि उनको पढ़ रहा हूँ मैं। छोटे हज़रत के हवाले से है।
जंग सिफीन के तनाजुर में है, अच्छे मौजूद है। उनसे अर्ज करता हूँ मुलाज़ा फरमाइए कि कुछ ऐसे मर्द शिकन हैं हयात के तेवर, कुछ ऐसे मर्द शिकन हैं हयात के तेवर, उरूस से फिक्र की नजरें फिदा न हो जाए। कुछ ऐसे मर्द शिकन हैं हयात के तेवर, उरूस से फिक्र की नजरें फिदा न हो जाए। अली की तरह तो निकले हो, सोच लो अब्बास, मिसालियों में कहीं तो खुदा ना हो। अली की तरह तो निकले हो, सोच लो अब्बास, हुसैनियों में कहीं तो खुदा ना हो जाए। चल बात नाम की कुछ पेश करता हूँ, मतलब करता हूँ कि आंखों में आंसुओं का खजाना लिए हुए, आंखों में आंसुओं का खजाना लिए हुए निकले हैं तीरगी में उजाला लिए हुए। आंखों में आंसुओं का खजाना लिए हुए निकले हैं तीरगी में उजाला लिए हुए, प्यासों की आस और तमन्ना लिए हुए। प्यासों की आस और तमन्ना लिए हुए वो जा रहा है मशहूर दरिया लिए हुए। प्यासों की आस और तमन्ना लिए हुए वो जा रहा है मशहूर दरिया लिए हुए। वो जिसको 3 बार अली दे चुके तलाक, वो जिसको 3 बार अली दे चुके तलाक, दुश्मन अली के हैं वही दुनिया लिए हुए। वो जिसको 3 बार अली दे चुके तलाक, दुश्मन अली के हैं वही दुनिया लिए हुए। जाएंगे रोज हश्र गुलामान अहले बैत, जाएंगे रोज हश्र गुलामान अहले बैत, उनकी शिफातों पर भरोसा लिए हुए। जाएंगे रोज हश्र गुलामान अहले बैत, उनकी शिफातों पर भरोसा लिए हुए। अब सुनिएगा शेर, मैशर में बख्शवाएंगे उनको ही मुस्तफा। ये आपके आइंदों को जरूर देगा शेर नजर करते हैं। मैशर में बख्शवाएंगे उनको ही मुस्तफा, जो है अली पे अपना अकीदा लिए हुए। मैशर में बख्शवाएंगे उनको ही मुस्तफा, जो है अली पे अपना अकीदा लिए हुए। बैठे हैं सोमवार पहनकर सिया लिबास, सुनिएगा, बैठे हैं सोमवार पहनकर सिया लिबास, दिल में गमे हुसैन का काबा लिए हुए। बैठे हैं सोमवार पहनकर सिया लिबास, दिल में गमे हुसैन का काबा लिए हुए, दिल में गमे हुसैन का काबा लिए हुए। अब ये खास तौर से एक शेर मुझे अजीज है, नजर करता हूँ कि फिरती हैं कायनात की सारी इबादतें। सुनिएगा भाई, फिरती हैं सारी कायनात, फिरती हैं कायनात की सारी इबादतें, फिरती हैं कायनात की सारी इबादतें, खंजर तले हुसैन का सजदा लिए हुए। फिरती हैं कायनात की सारी इबादतें, फिरती हैं कायनात की सारी इबादतें, खंजर तले हुसैन का सजदा लिए हुए। देखो अमीर शाम का सूरज हुआ गुरूब, देखो अमीर शाम का, देखो अमीर शाम का सूरज हुआ गुरूब, सज्जाद आ रहे हैं सवेरा लिए हुए। देखो अमीर शाम का सूरज हुआ गुरूब, सज्जाद आ रहे हैं सवेरा लिए हुए। देखो अमीर शाम का सूरज हुआ गुरूब, सज्जाद आ रहे हैं सवेरा लिए हुए। कहती थी फौज शाम कि तलवारें फेंक दो, कहती थी फौज शाम कि तलवारें फेंक दो, कहती थी फौज शाम कि तलवारें फेंक दो, भागो अली का लाल है नेजा लिए हुए। कहती थी फौज शाम कि तलवारें फेंक दो, भागो अली का लाल है नेजा लिए हुए। असगर तो जाके सो गए आमोश कब्र में, असगर तो जाके सो गए आमोश कब्र में। अरे मादर खड़ी है, असगर तो जाके सो गए आमोश कब्र में, मादर खड़ी है हाथों में
असगर तो जाके सो गए, मादर खड़ी है हाथों में झूला लिया। अरे ज़ैनब से कोई कह दे कि दिल को संभाल ले, ज़ैनब से कोई कह दे कि लैला को थाम ले, ज़ैनब से कोई कह दे कि लैला को थाम ले, अकबर का शाह आते हैं लाशा लिए हुए। आहो हुआ का शोर उठा हर तरफ तदीर, आती है अंजुमन जो दोहा लिए हुए। यार जरा वो इतराम नाम तदीर मुझे खासुदान को सीखता है। आपसे दरख्वास्त है कि बाबा ने बड़ा देख सकता है उसका करें। या अल्लाह वाला कहाँ से? अरे वो हम ही है, कोई बात ना। لیکن اس قرآن سے تازگی اور زندگی کا سبب وہی لوگ لے سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ حیات کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں، ورنہ ہم جیسے عام طور پر گھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے انسان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ
جو ہماری نظر میں زندہ ہے وہ قرآن کی نظر میں بھی زندہ ہے۔ اہل دنیا کا بنایا ہوا فلسفہ موت و حیات الگ ہے اور قرآن کا پیش کیا ہوا فلسفہ موت و حیات اہل دنیا کے فلسفہ موت و حیات سے بالکل جدا گانا ہے۔ ہمارے جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو یہ قرآن سوکھی ہوئی لکڑی کے برابر قرار دیتا ہے۔ سورہ منافقون میں منافقین کے لیے ارشاد ہے کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسی سوکھی لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہیں، یعنی ان میں زندگی کے آثار کہیں سے کہیں تک پائے نہیں جاتے۔ اور ظاہر ہے کہ جب منافقین کے لیے بات کہی جا رہی ہے تو اس میں پیغام بھی ہے رہتی دنیا تک کہ منافق چاہے وہ ماضی کا منافق ہو اور چاہے حال کا منافق ہو، منافق میں از خود قیام کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ منافق جب قیام کرتا ہے چاہے ماضی کی تعریف لے لیں چاہے حال کی تعریف پہ نظر کر لیں، منافق جب کھڑا ہوتا ہے کسی کافر کے سہارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایسی سوکھی لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ہماری جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو یہ قرآن جانور سے بدتر قرار دیتا ہے۔ اولئک کالانعام، شکلاً سب جاتے انسان، ان کے اندر جھانک کر تو دیکھو، ان کا کردار تو دیکھو، ان کی آداب و اطوار کو نظر کرو۔ اولئک کالانعام سب جانور ہیں، بل ہم اضل، جانور تو پھر اچھے ہیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں تو شاید میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ اس دنیا میں جتنے جانور موجود ہیں اور جتنے جانور مر چکے ہیں، ان تمام جانوروں نے مل کر انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا نقصان انسان نے انسان کو پہنچایا ہے۔ ان جانوروں نے اٹامک جنگوں کی بنیادیں نہیں رکھی ہیں، انہوں نے غریب ملکوں کے ایکسپلائٹیشن استحصال کے خاکے تیار نہیں کیے ہیں۔ یہ بم بنانے والے، یہ میزائل کی ایجاد کرنے والے اتنے جانکاری ہیں، یہ اپنے زمانے کے ایسے انٹلیکچوئلس ہیں، اتنے ذہین، اتنے فہیم، اتنے سمجھدار، اتنے ہوشیار کہ اگر ایک فارمولہ اور ایک تھیوری دے دیتے ہیں تو ہمارے جیسے زندگی سخت کر دیتے ہیں اس ایک تھیوری اور فارمولے کو سمجھنے کے لیے اور سمجھ نہیں پاتے۔ سوال یہی ہے کہ جب یہ اتنے سمجھدار ہیں، اتنے ہوشیار ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ایجادیں کرنے والے ہیں، تو ان کی سوچ نگیٹو کیوں ہے، پازیٹو کیوں نہیں ہے؟ یہ مثبت کیوں نہیں سوچتے، یہ منفی کیوں سوچتے ہیں؟ یہ دنیا کی بربادی کے سامان کیوں پیدا کرتے ہیں، دنیا کی آبادی کے سامان کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ علم تو ہے مگر طہارت نفس نہیں۔ کوئی بھی علم ہو وہی علم انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے مفید ہو سکتا ہے کہ جہاں علم کے ساتھ ساتھ طہارت نفس بھی ہو۔ اگر طہارت نفس نہیں ہے تو چاہے وہ مدرسے کی تعلیم ہو چاہے کالج کی تعلیم ہو، یہ ہم نے تقسیم کی ہے، مطلب میں کوئی تقسیم نہیں کی ہے۔ بات صرف نیت کی ہے کہ آپ کس نیت سے یہ حاصل کر رہے ہیں اور کس نیت سے وہ حاصل کر رہے ہیں، بات صرف نیت کی ہے۔ لہذا اگر طہارت نفس نہیں ہے تو اس علم کو ذریعہ بنا کے انسان اپنی دنیا کو سجا سکتا ہے پھر آخرت گنوا دے گا۔ اسی لیے مذہب نے جہاں ایک طرف علم پر زور دیا وہیں تربیت پر بھی زور دیا۔ علم اور تربیت مرحلہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولئک کالانعام، یہ سب چوپائے ہیں، جانور ہیں، بل ہم اضل، جانور تو پھر اچھے ہیں، یہ جانوروں سے گئے گزرے لوگ ہیں۔ بات انسانوں کی آ گئی ہے کہ کون سے لوگ ہیں جانوروں سے بدتر جنہیں قرآن قرار دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ جٹل اور ٹپیکل مخلوق اگر مخلوقات الہی میں کوئی ہے تو انسان ہے۔ انسان سے زیادہ جٹل اور کوئی مخلوق آپ کو ملے گی نہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے سوال کریں تو میرا جواب یہ ہوگا، آپ کا کیا جواب ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ اس دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے سوال کریں تو میرا جواب یہی ہوگا کہ انسان کو پہچاننا سب سے زیادہ مشکل کام ہے دنیا میں، انسان کو پہچاننا۔
ہر مخلوق کا پہچاننا آسان ہے. کیوں؟ وہ جو اندر ہے وہی باہر ہے. کسی مخلوق میں منافقت پائی ہی نہیں جاتی سوائے انسان کی. جو مخلوق جاندار ہو غیر جاندار ہو جو اندر ہے وہی باہر ہے. ایک پتھر کا سمجھنا آسان ہے، وہ اندر بھی پتھر ہے باہر بھی پتھر ہے. ایک آم ہم ہاتھ میں لیتے ہیں سمجھنا آسان ہے، وہ اندر سے بھی آم ہے باہر سے بھی آم ہے. جانوروں کی دنیا میں چیتا صفاق ہے، اس کی صفاقیت اس کی فطرت میں جتنی اس کے اندر ہے اسی کا اظہار باہر کرتا ہے. بھیڑیا خواہشام ہے، اس کی خواہشامی اس کی فطرت میں ہے اسی کا مظاہرہ باہر کرتا ہے. شیر درندہ ہے، اس کی درندگی فطرت میں ہے، زیادہ جتنی درندگی اندر ہے اسی کا باہر مظاہرہ کرتا ہے. یعنی ہر مخلوق جو اندر ہے وہی باہر ہے. لیکن اسی انسانی سماج میں جانے کتنے ایسے لوگ ماضی میں بھی اور حال میں بھی سمجھ ہی میں نہیں آتا یہ اندر کیا ہے باہر کیا ہے. یوں تو پہلو میں جا کر بیٹھتے بھی ہیں، 24 گھنٹے چاپلوسی کی باتیں بھی ہیں، فرشی سلام بھی ہے. باتیں ایسی ہیں کہ لگتا ہے جہاں پسینہ بہے گا وہاں خون بہا دے گا. لیکن اگر کبھی جنگ کا موقع آتا ہے تو صلح کی باتیں کرنے لگتا ہے. اگر قدرت ایک صلح کا موقع دے دیتی ہے جو میدان جنگ سے فرار کرتا ہے، میدان میں جنگ نہیں پاتا، فرار وہاں بھی کرتا ہے فرار یہاں بھی کرتا ہے. صلوات بھیجیں محمد وعلیہ صلی علی محمد وآل صلوات بھیجیں محمد. صلی علی محمد وآل اور پھر ایک فرق اور بھی ہے. میں نے عرض کیا کہ کون سے لوگ ہیں جن کو پروردگار عالم نے جانوروں سے بدتر قرار دیا ہے. جانور کوئی بھی جانور ہو ایک انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر انسان کو نقصان پہنچانا اور ہے اور پوری انسانیت کو نقصان پہنچانا اور ہے. حیوان انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، انسانیت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ بدبخت انسان ہی ہے جو کبھی کبھی پوری انسانیت کو نقصان پہنچا دیتا ہے. بس جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں حقیقت میں انہی کے لیے ارشاد پروردگار ہے اولئک کالانعام، یہ سب چوپائے ہیں بل ہم اضل، جانور تو پھر اچھے ہیں، یہ جانوروں ہی گئے گزرے لوگ ہیں. صلوات بھیجیں محمد وآل. ہماری جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو یہ قرآن مثل مردہ قرار دیتا ہے. ام حسب الذین اتبعوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم وماتہم. یہ جو مسلسل لگاتار پے در پے برائیوں پر برائیاں کرنے والے، گناہوں پر گناہ کرنے والے، لہجے قرآنی ملاحظہ فرمائیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے. لہجے قرآنی دیکھیے، مسلسل لگاتار پے در پے برائیوں پر برائیاں کرنے والے، کیا انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم ان کو قیامت کے دن ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لانے والے اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں؟ سواء برابر ہے ان کی موت اور زندگی. اگر یہ مردے خود اپنی موت آپ مر جائیں تو یہ مرے ہوئے تو ہیں ہی، لیکن ان کے جسم کی حرکت، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا یہ زندہ ہے، یہ سب چلتی پھرتی میتیں ہیں، یہ سب حرکت کرتے ہوئے جنازے ہیں. اور آپ غور فرمائیں ماشاء اللہ قرآن مجید کا تلاوت کا ذوق رکھنے والے قرآن پر یقیناً موجود ہوں گے اس مجمع میں، اس سے بہتر جانتے ہیں. کسی ایک جگہ کی جہاں جہاں جنت والوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے فقط آمن نہیں ہے، ورنہ ہم جیسوں کے لیے بہت آسان رہا تھی یہ کہنا کہ عقیدہ ہو عمل چاہے جیسا ہو. لیکن جتنی بھی آیتیں کرتی ہیں 100 کے قریب آیتیں قرآن مجید میں آپ کو ملیں گی جہاں پروردگار عالم نے اہل جنت کا جنت والوں کو تذکرہ کیا ہے. ہر جگہ آمنو کے ساتھ عمل الصالحات کی شرط لگی ہوئی ہے. آمنو وعمل الصالحات، آمنو وعمل الصالحات، ایمان لانے والے اچھے اچھے کام کرنے والے، ایمان لانے والے اچھے اچھے کام کرنے والے. یہ تو صحیح ہے کہ عقیدے کے اوپر ہی عمل کی بنیاد ہے. عقیدہ ہی نیک نہیں ہے تو عمل چاہے جیسا ہو وہ بارگاہ الہی میں قبول ہی نہیں ہے. یہ تو صحیح ہے کہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عقیدے اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عقیدہ پکا اور عمل کچا ہو، بلکہ جتنا عقیدے میں استحکام آتا چلا جائے گا عمل میں اتنی پختگی آتی چلی جائے گی، عمل میں اتنی مضبوطی آتی چلی جائے گی. صلوات بھیجیں
اور کہیں گمان پر پابندی لگا دی. اس زبان سے کہنا تو بڑی بات ہے، تمہارے وہم و خیال و گمان میں بھی یہ بات نہ آنے پائے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہ کرنا کہ لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور بارگاہ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں، پا چکے نہیں، پا رہے ہیں. یعنی حیات کی مسلسل ہے اور ملنے والا رزق بھی لگاتار ہے. صلوات ہے محمد علیہ وسلم. یہ قرآن مجید کا فلسفہ موضوع کی سارے ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے میں نے سورہ ملک کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ بابرکت ہے وہ جس کے قبضہ قدرت نے یہ ساری کائنات. بے شک بے شک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کیسی قدرت؟ الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو. کیوں؟ بے شک. لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے، تمہیں جانچا جائے، تمہیں پرکھا جائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے. یہاں کثرت عمل کی بات نہیں ہے، بات ہے حسن عمل کی. یعنی پروردگار اعمال کی مقدار کو بعد میں دیکھے گا، معیار پہلے دیکھے گا. بے شک بے شک بے شک. کثرت عمل کی بات نہیں ہے، حسن عمل کی بات. کہ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کہ حسن عمل کرنے والے کون ہیں. حسن عمل امتحان کی بات ہے. امتحان کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ امتحان لیا جائے. اس لیے امتحان ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے سے باصلاحیت لوگوں کی صلاحیتیں دنیا کے سامنے نکھر کر آتی ہیں. اگر امتحان نہ ہو تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ پاس ہونے والا کون ہے، فیل ہونے والا کون ہے. لہذا امتحان کی ضرورت ہے. اور دنیا میں ہر منزل پر امتحان ہوتا ہے. جو پڑھ رہے ہیں وہ تو امتحان میں نہیں پڑھتا. ایک معمولی جاب کے لیے اگر کوئی اپلائی کرتا ہے اسے بھی کسی نہ کسی طرح سے امتحان دینا پڑتا ہے. کبھی اورل ہوتا ہے، کبھی انٹرویو ہوتا ہے، کبھی ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے. تو امتحان کی منزل سے ادھر بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں جو دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جگہیں کم ہیں اور اپلائی کرنے والے زیادہ ہیں، لہذا امتحان کی ضرورت پیش آئی کہ امتحان لے کے جو زیادہ صلاحیت والا ہے اسے لے لیا جائے، باقی کو ریجیکٹ کر دیا جائے. تو کیا اللہ کا بھی کوئی جگہ کی تنگی ہے، جگہ کی قلت ہے؟ کوئی جنت کیا بہت چھوٹی جگہ ہے یہاں پروردگار اسے چھٹنی کرنا چاہتا ہے اس طرح اہل دنیا چھٹنی کر دیتے ہیں؟ وہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ارض اللہ واقع ہے، اس کی زمین میں وسعت ہے تو اس کی جنت کتنی وسیع ہوگی. تو ظاہر ہے اس کی جنت وسیع ہے، جگہ کی تنگی کی وجہ سے نہیں ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. پھر دوسری وجہ یہاں امتحانات ہوتے ہیں اس میں جو ممتحن ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے. اسے نہیں معلوم کہ سامنے والا کتنی استعداد کا ہے، کتنی صلاحیت کا ہے. لہذا امتحان لینے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جانچ لیا جائے اس پروردگار کو امتحان لینے کی کیا ضرورت پیش آئی جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی نیت کو بھی جانتا ہے. اور آپ یاد رکھیں، ماشاء اللہ پڑھے لکھے حضرات سے ہم سے بہتر علماء کرام کی تشریف فرما ہے. یاد رکھیں آپ کہ ہم ہو یا ہم ہر ایک سے اپنے کو چھپا سکتے ہیں، اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے دوستوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، سب سے انسان اپنے کو چھپا سکتا ہے. مگر دو ذاتیں ایسی ہیں کہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا. ایک اپنے آپ سے اپنے کو نہیں چھپا سکتا، ایک اپنے پروردگار سے اپنے کو نہیں چھپا سکتا. چھپا ہی نہیں سکتا. میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا مجھے نہیں معلوم کہ جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں کیسے اپنے کو چھپاؤں؟ اگر میں کسی کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہوں تو کیا مجھے نہیں معلوم میں بے ایمانی کر رہا ہوں؟ اگر میں کسی کی زمین اپنے نام کرائے لے رہا ہوں کیا مجھے نہیں معلوم میں دوسرے کی زمین ہڑپ دے رہا ہوں، ہڑپ کر رہا ہوں، ہڑپ دے رہا ہوں؟ تو ظاہر ہے انسان نہ اپنے آپ سے اپنے کو چھپا سکتا ہے نہ اپنے پروردگار سے اپنے کو چھپا سکتا ہے. تو اس پروردگار کو امتحان نہیں ضرورت ہی کیا پیش ہے جو ہمارے حقیقوں سے واقف، ہمارے اعمال سے باخبر، ہمارے کردار سے آگاہ. تو اسے کیا ضرورت پیش آئی امتحان لینے کی؟
شاید اس کی وجہ یہ ہو ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہیں کہ پروردگار ہم جیسوں کے سامنے امتحان لے کے حجت تمام کرنا چاہتے ہیں. یہ امتحان سے اتمام حجت کے طور پر ہے تاکہ کل پیش پروردگار ہم جیسے بے معرفت لوگوں کو شکوے اور شکایت کا موقع نہ ملے کہ آخر ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ تیری رحمتوں میں ہے، تیری برکتوں میں ہے، تیری نعمتوں میں ہے، ہم نے کیا بگاڑا تھا. لہذا پروردگار چاہتا ہے اسی دنیا میں امتحان لے لے تاکہ جھوٹے ایک طرف ہو جائے، سچے ایک طرف ہو جائے. صلاۃ علی محمد و آل محمد. صلوات بھیجیں محمد والے. امتحان سے اتمام حجت اور ورنہ تو ہم سے واقف نہیں ہے، ہمارے اعمال سے واقف، ہمارے عقیدے سے آگاہ، ہمارے کردار سے باخبر. صرف اتمام حجت کہ حجت تمام ہو جائے، ہم جیسوں کو بارگاہ الہی میں کسی قسم کے شکوے اور شکایت کا موقع نہ ملنے پائے. بس فقط اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. لیکن دنیا میں بھی میں نے کہا امتحانات ہوتے رہتے ہیں اور اللہ نے بھی ذکر امتحان کیا ہے. ایک مماثلت کا جو فرق ہے، مماثلت یہ ہے کہ یہاں بھی ہر ایک کا امتحان نہیں ہوتا. جو بھی امتحان کی تاریخ معین ہوتی ہے اس تاریخ پر ہر سڑک پر چلتے پھرتے کا ہاتھ پکڑ کر امتحان گاہ میں داخل نہیں کیا جاتا کہ آج امتحان ہونا ہے. امتحان کا حق ہی اس کو حاصل ہوتا ہے جو سال بھر ضابطے کی پابندی کرنے والا ہو، کم سے کم اٹینڈنس شارٹ نہ ہو، ایگزامینیشن فارم بھرا ہو، ایگزامینیشن فیس داخل کی ہو، تب اسے حق پہنچتا ہے وہ امتحان دے. اللہ بھی ہر کس و ناقص کا امتحان نہیں لیتا، وہ کسی کافر کا امتحان نہیں لیتا، کسی مشرک کا امتحان نہیں لیتا، کسی منافق کا امتحان نہیں لیتا. وہ بھی جب امتحان لیتا ہے تو صاحبان ایمان کا امتحان لیتا ہے، صاحبان تقویٰ کا امتحان لیتا ہے، پرہیزگار افراد کا امتحان لیتا ہے. اور ظاہر ہے مثل مشہور ہے جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے. جیسا رتبہ، جیسا عہدہ، جیسا منصب، جیسا درجہ ویسا امتحان. بے شک ہم جیسے فقط دعوی ایمان رکھنے والوں کا امتحان اور ہوتا ہے. خاصان خدا کا امتحان، انبیاء کا امتحان، مرسلین کا امتحان، ائمہ کا امتحان، شہداء کا امتحان، صالحین کا امتحان، صدیقین کا امتحان. ان کے امتحان کی منزلیں الگ ہیں. ہم تو ایک قدم بھی وادی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. کامیابی حاصل کرنا تو بڑی بات ہے کہ جہاں اللہ کا مقرب ترین بندہ اس کی جانب سے لیے گئے امتحان میں ایسی کامیابی حاصل کرتا ہے کہ پروردگار یہ کہہ کر خود سند کامیابی عطا کرتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ میرے نفس مطمئنہ رکھنے والے میرے بندے اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں واپس آ کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے، تو اپنے پروردگار سے راضی ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تیرا تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے پروردگار سے راضی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے پروردگار عالم کی جانب سے جو امتحان لیا جائے کہ امام حجت ہے، امام حجت، تو یہ جو مماثلت ہے. لیکن ایک فرق ہے، یہاں اسکیم آؤٹ ہوتی ہے، پیپر نہیں آؤٹ ہوتا. پیپر لیک ہونے کا تو بہت خبریں آتی ہیں، پیپر لیک ہو گیا، پیپر لیک ہو گیا. اور جو پیپر لیک ہو جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کا امتحان دوبارہ ہوتا ہے. اللہ نے اس کے برعکس نام رکھا ہے. اس نے پیپر ہی آؤٹ کر دیا اور یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے پیپر آؤٹ کیا ہے کہ اب تو تیاری کر لو. ہم کو پیپر آؤٹ کیے تھے، دنیا والے اسکیم آؤٹ کرتے ہیں، ہم اسکیم تو نہیں آؤٹ کریں گے کہ ہم تمہارا امتحان کب لیں گے؟ جب تم بھرپور جوانی کی منزل میں ہو گے، جب تم ادھیڑ عمر کے ہو جاؤ گے، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، جب تم لاغر ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، جس وقت تم بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہے ہو، اس وقت امتحان لیں گے. ہم یہ نہیں بتائیں گے کب امتحان ہے. مگر اگر تم اپنے کو مومن سمجھتے ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ زندگی گزر جائے اور تمہارا امتحان
جو بھی بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے ان کو یاد ہی ہے، سورہ بقرہ کی بہت مشہور ہے، میں سمجھتا ہوں وہ آیت نہیں پیپر آؤٹ کر دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور ضرور ان چیزوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیں گے، لن عربی گرامر کو آپ جانتے ہیں، تاکید ہے، ضرور ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے ان چیزوں کے ذریعے، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی جان کا نقصان، کبھی مال کا نقصان، کبھی ثمرات یعنی اولاد، ہم تمہاری اولاد کو بھی تمہارے امتحان کا بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں، دیکھیں تمہارے دل میں ہماری محبت ہے اپنی اولاد کی محبت ہے، جیسے ابراہیم جناب ابراہیم کا امتحان لیا، کیا پروردگار چاہتا ہے کہ بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں جوان بیٹا ذبح ہو جائے؟ اگر پروردگار کو یہی منظور تھا تو دمبا کیوں بھیجا؟ اس کا مطلب امتحان ہی ہے، قرآن مجید لفظ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب پیشانی کے بل ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا اور گلے پر چھری رکھ دی، تب ہم نے ابراہیم کو پکارا، فَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بس ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکیاں کرنے والوں کو یوں ہی بدلا دیا کرتے ہیں، ہم نیکیاں کرنے والوں کو یوں ہی بدلا دیا، بس تم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، یہ خواب نہیں تھا بیٹے کو ذبح کر چکے، تمہیں کھلی ہوئی آزمائش، یہ تمہارا کھلا ہوا ہمارا امتحان تھا، یہ آزمائش تھی، یہ آزمائش تھی، تو اللہ نے یہ نہیں بتا کہ امتحان کب لے گا، لیکن یہ بتا دیا کہ امتحان ان چیزوں کے ذریعے لے گا، اور بہت جلدی جلدی آپ کے اندر مجلس تمام ہو جائے گا کہ جو چیزیں اللہ نے امتحان کا ذریعہ قرار دی ہیں، تقریباً انہی ساری چیزوں کو عذاب کا ذریعہ سے بنایا ہے، بے شک بے شک یہی ساری چیزیں، اچھا خوف، بھوک، جان کا نقصان، مال کا نقصان، ثمرات، کبھی اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، عزت مل گئی، دولت مل گئی، شہرت مل گئی، یہ چیزیں امتحان کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی چیزیں شامل ہیں، دولت، شہرت، حکومت، عزت، یہ چیزیں بھی امتحان کا ذریعہ ہیں، لیکن جو چیزیں امتحان کا ذریعہ ہیں تقریباً یہی ساری چیزیں عذاب کا بھی ذریعہ ہیں، آئی ہوئی حکومت یہ امتحان بھی ہو سکتی ہے اور عذاب کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے، ورنہ آپ بتائیے امیر المومنین کا حق ہو کر جو حکومت حاصل کی جا رہی ہے کیا یہ اللہ کی رحمت ہے؟ نہیں، جب تک یہ حاکم برسر اقتدار رہے گا یہ حکومت اس کے عذاب میں اضافے کا سبب ہی بنتی رہے گی، بے شک بے شک یہ حکومت اس کے عذاب میں اضافے کا سبب بنتی رہے گی، لہذا ان چیزوں کے ذریعے جن چیزوں کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے عذاب بھی نازل کرتا ہے، اور میں اب آپ یاد رکھیں ماشاءاللہ میں نے کہا کہ مجھ سے بہتر افراد مجھے ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہیں، شعراء کرام بھی ہیں، قرآن مجید پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، جاہلوں کے لیے نہیں آیا، ناسمجھ لوگوں کے لیے نہیں آیا، جہالت جاہلیت کے پرستاروں کے لیے نہیں آیا، قرآن آیا ہے صاحبان عقل و ہوش کے لیے، لہذا کوئی تفصیل آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی، اشارے ملیں گے، کیوں؟ اشارے صاحبان عقل کے لیے کافی ہوتے ہیں، اشارے ہیں، جو چیزیں اللہ نے امتحان کا ذریعہ قرار دی انہی چیزوں کو تقریباً عذاب کا ذریعہ بنایا۔ میں اپنی بات کی تائید میں قرآن مجید کے سورہ نحل 14واں پارہ 112ویں آیت سنانا چاہتا ہوں، جس میں پروردگار عالم نے گاؤں کی مثال بیان کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، کہ اللہ تم سے گاؤں کی مثال بیان کرتا ہے، کیا کرو گاؤں میں کانت آمنۃ مطمئنہ، اس گاؤں میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی، امن یعنی سب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی بکھیڑا نہیں، سب مل جل کر رہنے والے، اور اطمینان یعنی خوشحال، تو امن بھی تھا اور اطمینان بھی، یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ایسا لگتا تھا کہ جیسے روزی چاروں طرف سے کھینچ کر اس گاؤں میں آ رہی ہے، پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمت سے کفر اختیار کیا، کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمتوں کو ناجائز طور پر استعمال کیا، غلط استعمال کیا، برباد کر دیا، یہی کفران نعمت ہے، غلط استعمال کرنا، برباد کر دینا، صحیح استعمال نہ کرنا، یہی کفران نعمت ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمت سے کفر اختیار کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے
بما کانوا یصنعون، یہ سب ان کے کرتوت کا نتیجہ تھا، یہ سب ان کی بدعمالیوں کی سزا تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں عذاب کا ذریعہ ہیں تقریباً وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ امتحان کا ذریعہ ہیں۔ تو اگر کبھی ہماری زندگی میں خوف، بھوک، جان کا نقصان، مال کا نقصان، اولاد، عزت، دولت، شہرت، حکومت ہے، تو ہم کیسے معلوم کریں کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے یا عذاب نازل ہو رہا ہے؟ بس عزیزان گرامی، یہی موقع ہوتا ہے اپنے گریبان میں سر ڈال کر اپنا حساب کرنے کا۔ اپنے گریبان میں آپ یاد رکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا شیعہ ہوا جو دوسروں کا حساب کرتا ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا شیعہ ہوا جو دوسروں کا حساب کرتا ہے۔ امام نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو خود اپنا حساب کرے، اپنا حساب کرے۔ ہر انسان ایمانداری کے ساتھ اپنا حساب کر سکتا ہے۔ اپنے حساب کے بعد اگر یہ چیزیں اطاعت پروردگار کے بعد آئی ہیں تو امتحان ہو رہا ہے، اگر معصیت الہی کے بعد آئی ہیں تو امتحان نہیں بلکہ عذاب پروردگار آ رہا ہے۔ چاہے دولت ہی کیوں نہ آئی ہو، چاہے حکومت ہی کیوں نہ آئی ہو، چاہے عزت کیوں نہ مل گئی ہو، چاہے شہرت کیوں نہ مل گئی ہو، اگر معصیت کے ساتھ یہ چیزیں ہیں یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، امتحان نہیں، عذاب ہے، عذاب الہی ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے تو اس عذاب کو چھٹکارے کی کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا سورہ میں نے کہا کہ قرآن صاحبان لوگوں کے اشارے دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سورہ ہے جو ہمیں اس بات کے اشارے دیتا ہے کہ اگر انسان عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا تو عذاب الہی سے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ سورہ قریش بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، اس میں پارے کا مختصر چھوٹا سورہ جس میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اب دیکھیے بنیادی طور پر امتحان والی ہے کہ یہ بنیادی چیزیں، عذاب میں بھی یہ بنیادی چیزیں، یہاں بھی یہ بنیادی چیزیں۔ یہ قریش کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کر دیا گیا۔ اب انہیں چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس رب نے انہیں خوف میں امن دیا ہے، بھوک میں کھانا دیا ہے۔ اس کا مطلب اگر انسان عذاب الہی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو ابدیت کے دائرے میں آئے۔ ابدیت مجلس اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ابدیت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابدیت ہر درجے سے بلندتر درجے کا نام ہے ابدیت۔ اس لیے کہ پروردگار اگر کسی کو نبی بناتا ہے، کسی کو رسول بناتا ہے، کسی کو امام بناتا ہے تو پہلے اس کی ابدیت کو جانتا ہے۔ جب ابدیت نقطۂ کمال پر پہنچ جاتی ہے تب پروردگار کسی کو نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے، کسی کو رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے، کسی کو امامت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اصل چیز ہے ابدیت، اور اسی لیے پیغمبر اکرم کی معراج کا تذکرہ ہوا تو پروردگار نے کہا کہ پاک ہے وہ جو اپنے نبی کو لے گیا، جو اپنے رسول کو لے گیا، جو محمد کو لے گیا، بلکہ وہاں ابدیت پیغمبر کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا، یعنی معراج کا حیثیت رسول و نبی نہیں، عبد کی حیثیت سے معراج حاصل ہوئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اور آپ معراج کا ماشاء اللہ علماء و ذاکرین خطبہ سے سنتے ہی رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ مجھ سے بہتر سارے خطبہ اور علماء آتے ہی رہتے ہیں، لیکن کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے جیسے لوگ جب ان روایتوں کو پڑھتے ہیں تو ذہن یوں ہونے لگتا ہے، کچھ سمجھ میں آتا نہیں۔ کون بتائے کہ پیغمبر کہاں تک گئے؟ کون بتائے کہ پیغمبر کہاں تک گئے اور پروردگار کہاں تک لے گیا؟ زیادہ سے ماورائے کائنات کہیے تو ماورائے کائنات کی کیا آپ اس کا کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ تو ماورائے کائنات کون سی جگہ تھی؟ وہاں کا ماحول کیا تھا؟ اچھا کوئی ہے بھی نہیں، کوئی ہے بھی نہیں، اور کسی بھی جگہ کا تصور آپ اس وقت کر سکتے ہیں کہ اس کی جیسی کوئی جگہ آپ نے دیکھی ہو۔ جگہ ایسی ہے جہاں کوئی نہ نبی پہنچا، نہ رسول پہنچا، نہ کوئی ملک مقرب پہنچا، کوئی کیا ہوتا ہے کون سی جگہ کہاں لے گیا، کہاں تک لے گیا؟ اب وہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں، روایات تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا
لیکن بیکار تو نہیں بلایا، کوئی اس کا کام بیکار وقت نہیں ہوتا، تو میرا بلایا بیکار بلایا، یوں ہی بلایا نہیں، نورے ہوں گی آیا کرنا، کیوں بلایا؟ تاکہ مجھے اپنی نشانیاں دکھلائیں، جب نشانیاں دکھلانا ہے تو آخر کچھ تو بولے گا، کچھ تو کہے گا۔ آپ یاد رکھیں کہ صاحب معراج پیغمبر کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک ہی عبد ہے، سبحان اللہ کے عبد، وہ اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، عدالت الہی کے خلاف ہے کہ بلائے دو کو تذکرہ کرے گا، یہ عدالت الہی کے خلاف ہے کہ بلائے دو کو تذکرہ کرے گا۔ تو صاحب معراج فقط اور فقط پیغمبر اکرم ہی ہیں، مگر میں نے کہا کہ بلایا تو کاہے کہ بلایا، لیکن نورے مومن آیا کرنا تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ کوئی نشانیاں دکھلانا ہے وہ تو جسم و جسمانیات سے مبرہ، پاک و پاکیزہ، دہن رکھتا نہیں، زبان رکھتا نہیں، آنکھ رکھتا نہیں، کان رکھتا نہیں، صفات ثبوتیہ اپنے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، صفات سلبیہ کی تعلیم دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جسم و جسم مبرہ، لیکن آخر جب بلایا ہے نشانیاں دکھلانا ہے تو ان کو بولے گا۔ اور جب انسان کوئی بھی ہو، ایک بولی جو بولتا ہے، کوئی بھی بول اس کا ایک لہجہ ہوتا ہے۔ ابھی نذیر بھائی پڑھ رہے تھے، آپ کا اپنا لہجہ، میں پڑھ رہا ہوں بول رہا ہوں میرا اپنا لہجہ، ابھی آپ سلطانی کر رہے تھے، آپ کا اپنا لہجہ، یعنی ہر کلام کا ایک لہجہ ہے، ہر کلام کا ایک لہجہ ہے۔ اور آپ یاد رکھیں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بنیادی عقائد میں، صفات ثبوتیہ میں جہاں پروردگار قدیم ہے، قادر ہے، حی ہے، مدرک ہے، وہی متکلم بھی ہے۔ متکلم کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے جب چاہے جہاں چاہے آواز پیدا کر دے، جب چاہے جہاں چاہے آواز پیدا کر دے۔ تو آواز تو آئی ہے، لیکن آواز تھی تو اس کا لہجہ جانا پہچانا تھا۔ میں نے کہا ہوا کا عالم ہو کی منزل، اجنبیت کا ماحول، لیکن جب پیغمبر نے وہ لہجہ سنا تو چہرے پر گویا میری لفظیں ہیں کہ اب مسرت کے آثار نمایاں ہو گئے، چہرے پر خوشی ظاہر ہونے لگی، مجنبیت دور ہونے لگی، لہجہ جانا پہچانا تھا۔ تو سوال کر بیٹھے پروردگار کون بول رہا ہے؟ تو بول رہا ہے کہ میرا بھائی علی بول رہا ہے؟ تو بول رہا ہے کہ میرا بھائی علی بول رہا ہے؟ ارشاد پروردگار ہوا میرے علی، میری ذات کا خیال کسی مخلوق پر نہیں ہو سکتا، مگر میں نے تم سے گفتگو کے لیے تمہارے بھائی علی ابن ابی طالب کا لہجہ اس لیے اختیار کیا کہ مجھے معلوم ہے اس پوری کائنات میں اگر کسی ذات کو تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو تو وہ ذات تمہارے بھائی علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ صلوات علی محمد و آلہ صلی علی محمد و آل محمد، صلوات علی محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ پیغمبر اکرم کی میرا عبدیت، یہ عبدیت کا درجہ ہے۔ اور پیغمبر اکرم ہی نہیں بلکہ تو امیر المومنین ہو، صدیقہ طاہرہ ہو، یہ پوری نسل علی و فاطمہ مرتضیٰ کی قسم، عبدیت ہی تک تو امتیاز رہی ہے، عبدیت ہی تک تو امتیاز رہی ہے۔ منزل مناجات میں میرا مولا بارگاہ الہی میں کرتا کہ پروردگارا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے بس یہی کافی تو میرا بندہ۔ اور رب کہہ دیا کہ تمہارے جیسے ہیں، نہ جانے ہم اس کو کہتے کیوں ہمارا رب ہے، لیکن نہ جانے اپنی زندگی میں کہاں کہاں اس کو رب بناتے پھرتے ہیں۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو کیا ہو جائے گا، وہ خفا ہو گئے تو کیا ہوگا، یہ اگر ٹوٹ گئے تو کیا ہوگا۔ لیکن واقعی یہ وہ حضرات ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، اگر کہہ دیا رب اللہ ثم استقام، اور استقامت کہہ دیا رب، اس کو کہہ دیا مان لیا تو مان، اب کیا کسی کو رب ماننا۔ اسی لیے کوئی پرواہ نہیں کی، دنیا رہے یا نہ رہے، حکومت رہے یا نہ رہے، مگر عبدیت رہ جائے۔ یہی وجہ جب مولانا متقیان کو ظاہری حکومت ملی اور بغاوتیں ہونے لگی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی کے دور میں دور حکومت بغاوتیں بہت ہوئی، انہیں تعجب ہوتا ہے بغاوتیں ہونے پر، مجھے تعجب تب ہوتا کہ بغاوتیں نہ ہوتی۔ علی کے دور حکومت بغاوتیں تو ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ اب تک جو بیت المال تھا، جو خانوادے کا مال بنا ہوا تھا، کسی کو دامادی کی بنیاد پر، کسی کو رشتے داری کی بنیاد پر، ان کو اتنے لاکھ درہم، ان کو اتنے لاکھ درہم، مولا نے آگے سب کا وظیفہ
دنیا میں ہوتا ہے عام طور پر منہ بند کرنے کے لیے، لیکن کیا کہنا اس عادل خدا کی اس عادل نمائندے کا۔ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں مولا کی عدالت پر۔ بے شک آپ نے فرمایا آپ کے چہرے پر آثار غضب نمایاں، بے شک آپ نے فرمایا مجھے یہ تو منظور ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں توق ہو، مجھے کوفے کی گلیوں میں کانٹوں پر پھرایا جائے، مگر خدا کی قسم جب تک یہ آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں علی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ حکومت رہے یا نہ رہے مگر عدالت رہ جائے، انسانیت رہ جائے، شرافت رہ جائے۔ حکومت کی کا جس میں عدالت نہ ہو، حکومت کی کا جس میں انسانیت نہ ہو، حکومت کی کا جس میں شرافت نہ ہو، تو یہ ابدیت کا جذبہ پوری نسل علی اوقات میں نظر آتا ہے۔ اور یہی ابدیت کربلا میں ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنے 6 ماہ کے بچے کی میت لیے ابدیت کا مظاہرہ وہ اللہ کا مقرر ترین بندہ ان الفاظ کے ساتھ کر رہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے لیے اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ رضن بقضائہ، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں، وہ تسلیم الامر، اور اس کے حکم کے آگے ہمارا سر اطاعت کم ہے، اس کے حکم کے آگے ہمارا سر اطاعت کم ہے، سر اطاعت کم ہے۔ عزیزو چونکہ ایک ایثار ثواب کی مجلس، بھائی غمزدہ، اولاد غمزدہ، اعزاء اور اقربا، صاحب ادا، میں سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے اتنا ضرور کروں گا کہ بھائی کو اگر اپنا بھائی یاد آئے تو اپنے بھائی کو یاد کر کے نہ روئیں، اس لیے کہ آپ کے بھائی کا جنازہ بے غسل و کفن نہیں رہا، بڑے اہتمام سے جنازہ اٹھا، اعزاء آئے، اقربا آئے، تسلی دینے والے آئے، تعزیت پیش کرنے والے آئے، ایک رنگ نہ دفن کر دیا گیا۔ اگر اپنے بھائی اپنا بھائی یاد آئے تو اس بھائی کو یاد کر کے روئیے، تو اپنے بھائی کے سرانے کھڑا ہوا آواز لا تعالیٰ ان کفر ظہری، عباس علی کمر ٹوٹ گئی، راہ جانو تدبیر مسدود ہو گئی، عباس راہ جانو تدبیر مسدود ہو گئی۔ اور امیر امام حسین کی مظلومی کا اندازہ لگائیں، مظلومیت ہے امام حسین کا لگائیں۔ آپ سچ بتائیں جس کو آپ نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہو، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پہچاننے میں تکلف ہے؟ کیا ممکن ہے کہ جس کو اپنی اولاد خدا کی قسم جس طرح پیغمبر اکرم نے مولا علی کو اولاد کی طرح پالا تھا، اسی طرح امام حسین نے حضرت عباس کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا؟ لیکن میں نے روایت میں دیکھا کہ مولا اپنے بھائی کے سرانے پہنچ تو گئے، لیکن وہ بھائی کو زخمی حالت میں سر شکاف تھا، سر سے پیر تک اپنے خون میں نہایا ہوا، سینہ تیروں سے چھلنی، اور اس کے بعد گند و غبار میں ہٹا ہوا۔ مولا سرانے کھڑے ہوئے، کچھ دیر تک غور سے دیکھتے رہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے فرمایا انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی؟ انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی؟ تو یہ لفظیں میری ہیں کہ اپنی پوری طاقت کو سمیٹ کر بہن کو جھوٹی ہوئی کہ ہاں ہاں میں ہی آپ کا بھائی ہوں۔ بھائی بھائی کے سرانے بیٹھا، بھائی کا سر گول گول میں لیا، اور پتھرائی ہوئی نگاہوں سے بھائی نے بھائی کو دیکھا، اور بھائی کا دم نکل گیا بھائی کی گود میں۔ اللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم معصومین اور غم شہدائے کربلا۔ اولاد اگر اپنے باپ کو یاد کر کے روئے، تو میں کہتا ہوں اپنے باپ کو جب بھی باپ یاد آئے تو آپ اس باپ کو یاد کر
کریم پروردگار اس دل کو مرحوم مغفور کے بلند درجات اور ان کی مغفرت کا بہترین وسیلہ اور درجہ قرار دے۔ پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو محفوظ ان کے قرضداں ہوں، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عطا فرما، صاحبان اولاد دین اولاد عطا فرما، صاحبان اولاد ان کی اولاد کو دنیا اور آخرت کا بہترین جانشین قرار دے۔ کفار و مشرکین و منافقین و یہود و نصارہ کے شر سے تمام صاحبان ایمان کی جان و مال و عزت و آبرو حفاظت فرما۔ تکفیریوں، صہیونیوں، ان کے ہم نواؤں، ان کی کچھ پناہی کرنے والوں کو ذل کیا مقدر ذلت و رسوائی بنا دے اور انہیں نیز کو نابود کر دے۔ آنے والے پتن اسلام کو بلند فرما، پتن کفر و شرک و نفاق و سنجھوں پر سرکار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس دور رغبت امام میں ہم سب کو نیک نیکوں کے ساتھ ایسے نیک اعمال انجام دینے، ایسا نیک کردار بنانے کی توفیق دے دے کہ ہم سب کا شمار اپنے زمانے کے امام کی صحبتوں میں ان کی نصرت کرنے والوں کو گزارش ہے۔ اس بار پھر سورہ ہم 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم مغفور نادر رضا ابن شاکر حسین سارے